دوسری ایک بات جس کے اوپر آپ بہت زیادہ فوکس ہے، جس پہ آپ بولتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ یہ جو عدالتی خلا ہے یہ ناجائز چیز ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے عدالتی خلا. اب عدالتی خلا بھی ظاہر ہے عدالت میں ہو رہی ہے، نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ اس کا ایک جو ریلیجس آسپیکٹ ہے عدالتی خلا کا، حضرت ثابت بن قیس کی بیوی کا واقعہ ہے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کے عرض کی کہ مجھے اپنے شوہر کے یعنی ان کے دین اور اخلاق پہ کوئی اعتراض نہیں، مگر میں ان کے ساتھ نہیں رہ سکتی. جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مہر دو اور آزاد کر دیا، طلاق ہو گئی. تو یہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خلا کو جائز قرار دیا ہے، نبی نے ان کے شوہر کو بلایا، بخاری کے الفاظ ہیں طلقھا، ان کو طلاق دے دو، فطلقھا، انہوں نے طلاق دی ہے. تو یہ تو میری تائید ہو رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دے دیتے ان کو کہ ٹھیک ہے تم نہیں رہنا چاہتی، ان کے شوہر کو بلا کے کہا کہ طلاق دو ان کو. آپ نے ان کے شوہر نے طلاق دی ہے کہ نان نفقہ کا پرابلم کوئی نہ ہو، نان نفقہ پورا ہے. وہ کہہ رہی ہیں کہ ان کے دین میں ان کے اخلاق میں کوئی پرابلم نہیں ہے، نان نفقہ بھی ہو رہا ہے، لیکن میں ساتھ نہیں رہنا چاہتی. تو میں کب اس کا انکار کر رہا ہوں؟ اگر کوئی خاتون عدالت میں جاتی ہیں، مجھے جمشید بالکل پسند نہیں ہے، میرے شوہر کا نام جمشید ہے، خلا لے لیتی، بہت توند اس کی باہر نکلی ہوئی ہے، یا جو ہے وہ بد اخلاق ہے، یا اس سے بدبو آتی ہے مجھے، اور جج بلا کے اس کے شوہر کو کہہ دے کہ اس کو چھوڑ دو اور شوہر چھوڑ دے، تو ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. ٹھیک. اعتراض اس پہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کی زوجہ کو، حضرت ثابت کی زوجہ کو طلاق نہیں دے رہے، جمیلہ بنت ثابت کو طلاق نہیں دے رہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کون ہو سکتا ہے؟ ادھر بلا کے ان کے شوہر کو کہہ رہے ہیں کہ ان کو چھوڑ دو، یہاں عدالت بلا کے شوہر کو نہیں کہہ رہی کہ چھوڑ دو. چھوڑنا. اچھا دوسری بات یہ کہ قرآن سے کیا پتہ چلتا ہے؟ بخاری سے پہلے تو قرآن ہے نا، اس پہ تو میں نے مثال 1.5 گھنٹے کا پورا ایک کلپ، پورا ایک جو انجینئر علی مرزا نے جب یہ کہا تھا نا خلا یک طرفہ بھی ہو جاتا ہے، اس میں میں نے پورے مدلل ایک کلپ ریکارڈ کروایا ہے، اس میں پورے ریفرنسز کے ساتھ کہ قرآن سے بھی صاف پتہ چلتا ہے کہ خلا ایک ایگریمنٹ ہے. فلا جناح علیہما فی مفتدت بھی، میاں بیوی پہ کوئی گناہ نہیں ہے کہ عورت کچھ پیسے شوہر کو دے اور فدیے کے طور پہ اپنی جان چھڑا لے. فدیہ 2 طرفہ ایگریمنٹ کا نام ہے. ٹھیک. کبھی بھی فدیہ ایسا نہیں ہوتا کہ یک طرفہ ہو. ٹھیک. فدیہ کا لفظ بتا رہا ہے، اور بھی بہت سارے دلائل اس میں دیے. اچھا ان دلائل کو ایک طرف رکھیں، فرض کر لیں کہ عورت کے پاس بھی ایک طرفہ خلا کا حق ہے، تو میاں بیوی میں اور گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں فرق کیا رہے؟ سر میرا سوال سب سے بڑا اعتراض میرا یہ، آپ نے کہا سب سے گرل فرینڈ کے پاس ہر وقت کی آپشن ہے جب چاہے ٹاٹا کر کے چلی جائے، بیوی کے پاس بھی ہر وقت کی آپشن ہے جب چاہے شوہر کی مرضی کے بغیر چلی جائے. وہ ایک بات، حلالے کو حرام کہا جاتا ہے، بالکل. کیوں حرام ہے؟ ایگریمنٹ والا حلالہ. ٹھیک. تو سوال پیدا ہوتا ہے عورت کے پاس جس میں ایگریمنٹ کیا جائے کہ بھائی میں 3 طلاقوں کے بعد ایک مرد سے نکاح کر رہی ہوں، اور اس کو ایگریمنٹ کر کے پابند کر لے کہ تم نے مجھے لازمی چھوڑنا ہے. تو اس تکلف کی ضرورت کیا ہے؟ وہ رات گزارے شوہر کے ساتھ، اگلے دن کورٹ سے خلا لے، پرانے والے کے ساتھ نکاح کر لے. ایگریمنٹ کی ضرورت کیا ہے اس کو؟ تو یہ تو پورا نظام تباہ و برباد ہو جائے گا اس خلا کی بیس پہ. یہ تو شریعت تو بات کی چیز ہے، کامن سینس کے بھی خلاف. مجھے لگ رہا ہے سر ریاستی قوانین شرعی قوانین سے متصادم ہو رہے ہیں، یہاں پہ ہو رہے ہیں، 100% ہو رہے ہیں. یہ تو کیا کر رہے ہیں سر؟ میں چیخ رہا ہوں. میں نے وفاقی شرعی عدالت کے جج کی توجہ دلائی، بھائی آپ کیا کر رہے ہو، اور میں تو ممبر پہ ہی کہہ رہا ہوں، اسلامی نظریاتی کونسل کے لوگوں سے بھی میں نے کہا ہے، تو ہلتے ہی نہیں ہے. تو کیا کریں؟ اسلامک جورسپروڈنس کے اندر ریاست کا قانون پہلے ہے، جو ریاست اسلام سپیریئر، ایسا نہیں ہے. پھر ریاست ہی بناتی رہے، 5 نمازوں کو 4 کر دے وہ، پھر یہ 3 طلاقوں کا قانون بھی ختم کر دے. پھر تو سر علماء کا کردار ہے نا، 100% علماء کا کردار ہے. اور اس میں دیکھیں یہ قانون ایسا نہیں ہے کہ اس پہ پہلے ڈیبیٹ ہوئی ہو، پھر علماء سے مشورے لیے گئے ہوں، فتوے لیے گئے ہوں، اس کے بعد اس کو کورٹ میں نافذ کیا ہو. نہ جنرل مشرف نے ایک آرڈر دیا، ڈنڈا چلایا، اور اس کورٹ کو آرڈر دیا کہ آج کے بعد کوئی عورت اگر آئے گی تو اس کو آپ نے خلا کی ڈگری پکڑانی ہے، چاہے اس کا شوہر راضی ہو یا نہ ہو. شوہر کا ایک منٹ میری بات کمپلیٹ ہو دے نا، شوہر اس کا ظالم ہونا ثابت ہو یا نہ ہو. یہ جنرل مشرف کا ایک آمرانہ حکم تھا. اس وقت جنرل مشرف کے ساتھ جن دینی اسلامی تنظیموں کا اتحاد تھا وہ مجرم ہیں. انہوں نے اس پہ خاموشی کیوں اختیار کی؟ فی زمانہ رہا ہے سر. راشد دانوتوی، علامہ رشید گنگوہی صاحب، اور پھر محمود الحسن دیوبندی صاحب، پھر اس کے بعد انور شاہ کاشمیری صاحب. یہ وہ نام ہے. ایسے علماء کیوں نہیں آ رہے سر؟ کیا کوئی فالٹ ہے کہیں پہ، کوئی پرابلم ہے، نرسری ٹھیک نہیں ہے؟ دیکھیں علماء ہیں لیکن میڈیا پہ نہیں ہے. اسلامی نظریاتی ہمیں کہنے تھے کہ پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، کیا کرے سر؟ تو یہی تو میں بھی رونا رو رہا ہوں. ابھی میرا جو ریسنٹلی کلپ آیا اس میں تو میں نے کتنے سخت الفاظ کیے ہیں کہ وہ علماء بھی مجرم ہیں جو اس عدالتی خلا پہ خاموش ہیں. سر 26ویں آئینی ترمیم پاس کرانی ہوتی ہے، سب خم ٹھونک کے میدان میں آ جاتے ہیں.
کوئی سیاسی معاملہ ہوتا ہے سب علماء کا اتحاد یہ آپ ہوتا ان لوگ ہے، سے وہ پوڈ کاسٹ پریس کریں کانفرنسز کرتے ہیں. جی میں ان کا دفاع نہیں کروں گا اس میں، یہ مجرمانہ خاموشی ہے. پورا فیملی سسٹم ہمارا تباہ ہو رہا ہے اس عدالتی خلا کی وجہ سے. کل ایک کلپ میں نے ان کے ساتھ بھی شیئر کیا، ایک آدمی نے 1.5 کروڑ کی دکان اپنی بیوی کے نام کر دی محبت میں، اگلے دن بیوی نے کھلا لے کے نکل گئی. کیا مطلب؟ جب یہ خبریں لوگوں کے پاس جائیں گی، کوئی آج ہماری سوسائٹی کا ایک حسن ہے، مرد کو پتا ہے تو میری بیوی ہے، جب تک میں نہیں چھوڑوں گا یہ نہیں جائے گی، وہ جائیدادیں بھی دیتا ہے اس کو، وہ زندگی بھر اس کے ساتھ نباہ کرتا ہے، اس کے بچوں کو پالتا ہے. مرد کو اگر یہ خطرہ ہو کہ کسی بھی وقت یہ مجھے چھوڑ کے جا سکتی ہے، اس کو وہ گرل فرینڈ کے طور پر اس کے ساتھ معاملہ کرے گا، میں نے ایک انسیومنٹ کے طور میں پہ. نے آپ کا خطاب سنا ہے سر. بات یہ ہے آپریشن بنیان المرصوص کی فتح پہ مفتی طارق مسعود صاحب بارڈر پہ پہنچ جاتے ہیں، مفتی منیب الرحمان صاحب سہیل وڑائی صاحب کے کالم لکھنے پہ دفاع میں آ جاتے ہیں، لیکن یہ جو مینڈیٹری ایشوز ہیں، پرٹیننٹ ایشوز ہیں، ان کے اوپر مجرمانہ مانی خیز خاموشی کیوں ہے؟ دیکھیں جو خاموش ہیں یہ ان سے پوچھیں، میں خاموش نہیں ہوں. میں اتنا بولا ہوں اس پہ، عدالتی خلا پہ اتنا بولا ہوں کہ شاید ہی کوئی اتنا بولا ہو. میں آپ کا فوکس چلے عدالتی خلا، 4 شادیاں، یہ سب ہے، لیکن اگر کسی جگہ پہ انجسٹس ہو رہا ہے، ہاں ٹھیک ہے، ابھی یہ جو فارم 47 کی گورنمنٹ کی بات کی جاتی ہے یا اور دیگر سیاسی، تو کیا علماء کا کام صرف انہی معاملات کے اوپر بات کرنا ہے یا اوور آل سماج کے اندر جہاں جہاں بگاڑ ہے اس کے اوپر جہاں بگاڑ ہے سب پہ، جہاں مجھے موقع ملتا ہے، میرا خیال ہے میں نے تو اس پہ بولا ہے. آپ کوئی بتائیں کہ کون سا ایسا موضوع ہے جب بگاڑ آیا تو میں نہیں بولا اس پہ. یہ تو آپ نے چونکہ عدالتی خلا کی خود ایک مثال چھیڑی ہے تو میں نے کیونکہ آپ اس پہ بات کرتے ہیں نا. ہاں تو آپ نے چھیڑی ہے نا. اور اس کے اوپر ہم ٹھونک کے میدان میں آنا چاہیے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کرتے ہیں. جی جی. پھر بہت سارے ایسے معاملات ہیں جہاں پر ناحق کسی کو قید کر دیا جاتا ہے، قید و بند کی صحبتیں برداشت آج بھی کر رہے ہیں. پولیٹیکل پارٹیز کے بہت سارے پرابلمز ہیں، ان کو آئسولیٹ کیا جاتا ہے. لیکن میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں، تاثر ہے علماء کے بارے میں کہ وہ وہاں کھڑے ہوتے ہیں جہاں ریاست کھڑا کرنا چاہتی ہے، وہ وہاں پریس کانفرنس کے لیے آ جاتے ہیں جہاں ریاست پریس کانفرنس کرانا چاہتی ہے، وہ ایک انگلی سے ہانکے جاتے ہیں. نہیں، میں اس میں آپ کی رائے سے اتفاق نہیں کروں گا. بہت دفعہ علماء ریاست کے اگینسٹ بھی گئے ہیں. بتائیے سر. اور یہ تو سیاسی اختلافات چل رہے ہوتے ہیں، کبھی اس طرف ہوتے ہیں، کبھی اس طرف ہوتے ہیں، کبھی حکومت نہیں، وہ اس طرف ہوتے ہیں جہاں ہوا ہوتی ہے. دیکھیں اب آپ اسپیسیفک کسی خاص جماعت کے بارے میں مجھے مجدد الف ثانی جیسے لوگ کیوں نہیں ملتے ہیں کہ جنہیں قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں. دیکھیں قید و بند کی امام ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل، ان کو بھی برداشت کرنا پڑا. دیکھیں قید و بند کی صحبتیں بلا وجہ برداشت کرنا تو کوئی کمال نہیں. کوئی حق ہو نا، جس طرف خالی قید ہونے کا شوق ہے تو میں آ کے ایس ایچ او کو گالیاں دینا شروع کر دوں، ابھی تھانے میں چلا جاؤں گا تو ہیرو بن کے باہر آؤں گا. ملک میں انصاف ہے؟ جی ملک میں راوی چین لکھ رہا ہے، بالکل بھی انصاف نہیں ہے. تو اگر انصاف ہوتا تو سیکٹر 10 میں پانی آ رہا ہوتا. تو کیا ہم اپنا آج ہی ہم دکھڑا اپنا جو ہے نا ایم ڈی کے پاس گئے ہیں کہ بھائی ایک مہینے پانی نہیں آ رہا اور 30 ہزار کے ٹینکر ڈل رہے ہیں، تو کچھ اللہ کو مانو. تو انصاف ہوتا تو یہ تھوڑی ہوتا ملک میں. پرابلم ہے نا. اور کسی علاقے میں اتنا آ رہا ہے کہ نہریں بہ رہی ہیں. اچھا یہ جب بھی ان کے پاس میں گیا ہوں نا، افسران بالا کے پاس، کوئی بھی مسئلہ لے کے، انہوں نے ایک ہی بات کی ہے، آبادی کم کریں. ہمارے گٹر یہاں ابلتے رہتے تھے، آپ بھی تھے میرے ساتھ. انہوں نے کہا آبادی بہت زیادہ ہے. میں نے کہا کیا بچے گٹر کی لائنوں میں پھنس رہے ہیں؟ اتنے پیدا ہو گئے ہیں، گٹر بند ہے، آپ بھنگی کو بھیجیں صفائی کروائیں، نئی لائنیں ڈلوائیں، تو کیا بچے پھنس رہے ہیں؟